اسرائیل نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کو جنگی علاقے سے ساؤتھ غازہ میں ٹرانسفر کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ اس علاقے کے کچھ سب سے ادھک آبادی والے علاقوں میں اسرائیل اپنے حملوں کے پلان کو آگے بڑھا رہا ہے۔ اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ نارتھ غازہ شہر انکلیو کے سب سے بڑے شہری سینٹر اور کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ایک نیا حملہ شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس پلان نے غازہ پٹی پر رہنے والے تقریباً 2.2 ملین لوگوں کے مستقبل پر عالمی لیول پر فکر ظاہر کی گئی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا غازہ کے لوگوں کو دوسرے علاقوں میں بھیج کر اسرائیل کوئی نئی سازش تو نہیں رچ رہا ہے، کیونکہ ایسا کئی بار ہوا ہے کہ راحت کیمپس اور محفوظ جگہوں پر بھی رہ رہے لوگوں پر اسرائیل بم برساتا ہے۔ کہیں یہ لوگوں کو ایک ساتھ لا کر ایک بار پھر نشانہ بنانے کی سازش تو نہیں؟ اسرائیل اور حماس کے بیچ جاری جنگ میں فلسطینی شہر غازہ کے حالات اور زیادہ افسردہ ہو گئے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسرائیل نے غازہ میں جنگ سے متاثر علاقوں سے وہاں کے شہریوں کو ساؤتھ حصے میں ٹرانسفر کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اس کے تحت اسرائیلی فوج نے 16 اگست 2025 کو بڑا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ 17 اگست 2025 سے غازہ کے لوگوں کو باقی راحت کا سامان پہنچایا جائے گا۔ بتا دیں کہ یہ قدم غازہ سٹی پر نئے آرمی آپریشن کی تیاری کے تحت اٹھایا گیا ہے۔ اسرائیل نے کہا کہ فوجی کارروائی سے پہلے غازہ کے شہریوں کو محفوظ جگہوں پر ٹرانسفر کیا جائے گا۔ وہیں UN اور دوسری انٹرنیشنل تنظیموں کی طرف سے شہریوں کو راحت کا سامان کرم شالوم کراسنگ کے ذریعے بھیجی جائے گی۔ اسرائیل کے اس فیصلے پہ UN کے انسانی معاملوں کے دفتر نے اس پلاننگ پر فکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے غازہ کے لوگوں کا درد اور بڑھے گا۔ حالانکہ انہوں نے اسرائیل کے غازہ میں ٹینٹ سمیت کئی ضروری سامانوں کی انٹری کی اجازت دینے کے لیے فیصلے کا استقبال کیا ہے۔ وہیں غازہ پٹی میں لگاتار جاری تشدد کے بیچ اسرائیلی فوج کے چیف ایال زمیر نے اعلان کیا ہے کہ غازہ سٹی پر قبضہ کرنے کے لیے جلد ہی ایک بڑا آپریشن شروع کیا جائے گا۔ غازہ پٹی کا سب سے بڑا اور گھنی آبادی والا شہر ہونے کے چلتے یہ قدم بے حد اہم مانا جا رہا ہے۔ حالانکہ عالمی سطح پر پہلے ہی اسرائیل کو یہ وارننگ دی جا چکی ہے کہ یہ قدم پہلے سے ہی تباہ غازہ کے لیے اور بھی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ اسرائیل حماس کے بیچ جنگ میں ایک نیا موڑ تب آ گیا جب اسرائیل کے اندر ہی سرکار کے خلاف ناراضگی سامنے آنے لگی۔ اب اتوار کو اسرائیل میں ہزاروں لوگوں نے پورے اسرائیل میں زبردست مظاہرہ کر کے سڑکوں کو بند کر دیا اور ایک دن کی ہڑتال کی احتجاجیوں کی مانگ کی کہ غازہ میں بندھکوں کو چھڑانے کے لیے معاہدہ کیا جائے۔ مظاہرے کے دوران پولیس نے واٹر کینن کا استعمال کیا اور 38 لوگوں کو گرفتار کیا۔ ان مظاہروں کا انعقاد بندھکوں کے پریواروں نے کیا تھا۔ یہ لوگ سرکار کے غازہ میں نئی آرمی آپریشن سے ناراض ہیں کیونکہ اس سے بچے ہوئے 50 بندھکوں کی جان کو خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مانا جا رہا ہے کہ ان میں سے صرف 20 ہی اب زندہ ہیں۔ وہیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن کسی ایسے معاہدے کے خلاف ہے جس میں حماس اقتدار میں بنا رہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بنا حماس کو ہرائے جنگ روکنا چاہتے ہیں وہ بندھکوں کی رہائی میں دیری کر رہے ہیں اور ملک کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ وہیں غازہ شہر سے لوگوں کو نکال کر انہیں ٹرانسفر کرنے کو لے کر اسرائیلی PM اڑے ہوئے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے سیکیور سینٹرز بھی بنانے کا دعویٰ کیا ہے جس میں وہ لوگوں کو شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بات الگ ہے کہ UN وہاں کے انتظام پر مطمئن نہیں ہے۔ تو کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ غازہ پر کنٹرول کا جو خواب اسرائیل دیکھ رہا ہے یہ اس کی شروعات ہے، کیونکہ ٹرمپ بھی غازہ کو لے کر نئے طریقے سے بسانے کا منصوبہ ظاہر کر چکے ہیں۔ کیا غازہ کی بربادی کو لے کر اسرائیل اور امریکہ اپنے ناپاک منصوبوں کو زمین پر اتارنے میں جٹ گئے ہیں؟ بیورو رپورٹ، سلام TV۔